بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عزیز طلباء آج یہ ہمارا نشست نمبر 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ صَدَّق البتہ تحقیق سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس شیطان نے ظنہ اپنا گمان. فتبعوہ بس پیروی کی انہوں نے اس کی الا فریقا مگر کچھ لوگوں نے من المؤمنین مومنین میں سے. وما کان لہو اور نہیں تھا لہو اس کے لیے علیہم ان پر من سلطان کوئی زور کوئی دلیل الا لنعلم مگر تاکہ جانے ہم من یؤمن اس کو جو یقین رکھتا ہے بالآخرت آخرت پر ممن ہوا اس سے جو کہ وہ منہا اس سے فی شک شک میں ہے. وربک اور آپ کا رب علی کل شیء ہر چیز کا حفیظ نگہبان ہے. قل ادعوا الذین زعمتم قل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذی ان لوگوں کو زعمتم من دون اللہ جنہیں تم نے معبود سمجھ رکھا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا. لا یملکون یعنی انہیں وہ اختیار نہیں رکھتے مثقال ذرۃ ایک ذرے کی مقدار فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں. وما لهم فیہما من شرک اور نہیں ہے ان کے لیے ان آسمان اور زمین میں کوئی شریک. وما لہ اور ان میں سے کوئی بھی ممن ظہیر کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کا. ولا تنفع الشفاعہ اور ان کے یعنی ولا تنفع اور کام نہیں آئے گا الشفاعت شفاعت عنده اللہ کے پاس الا مگر لمن اذن لہ جس کو اللہ تعالی اجازت دے دے. حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. اذا فزع جب دور ہو جاتی ہے عن قلوب ان کے دلوں سے قالو تو کہتے ہیں ماذا تمہارا رب نے قال ربکم کیا فرمایا ہے. قالو تو جواب میں کہتے ہیں قالو جواب میں کہتے ہیں الحق حق ہی فرمایا. وہو العلی اور وہ برتر ہے الکبیر بڑا ہے. دیکھ لیجئے صدق یصدق تصدیقا یہ باب تفعیل سے ہے. صدق ماضی کا صیغہ ہے. علیہم صدق کے متعلق ہے ابلیس اس کا فاعل ہے اور ظنہ یہ جو ظنہ ہے یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے. ایک بات دوسری بات علیہم کہ ہم ضمیر اور فتبعو کی ضمیر یہ دونوں یا تو قوم سبا کی طرف لوٹ رہی ہے یا یہ ہے کہ یہ بنی آدم کی طرف لوٹ رہی ہے.
ज़हीर, ज़हीरुन का माना है पश पनाही करने वाला, मददगार। ये ज़हरुन से इसमें फ़ाइल के माने में है, इसमें फ़ाइल सिफ़त मुशब्बा के माने में है। ज़हीर से इसमें फ़ाइल सिफ़त मुशब्बा के माने में है। और लहू में लाम ये अजलिया है, लाम अजलिया है। फुज़्ज़अ, फज़्ज़अ युफ़ज़्ज़अ, मादी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब, मज़दर इसका तफ़ज़ीउन इसका मज़दर है, माना डराना, खौफ दूर करना। और ये फज़्ज़अ युफ़ज़्ज़अ अज़दाद में से है। यहाँ इसका ये निशानी माना मुराद है, यानी खौफ दूर करना। साथ दूसरी बात यह है कि अल हक़ की तक़दीर इबारत क्या है, यानी क़ालू, तक़दीर इबारत यह है क़ाल रब्बुनल क़ौल क़ौलल हक़, हमारे रब ने बरहक और सच्ची बात फरमाई है, बरहक और सच्ची बात फरमाई है। अब इसकी वजाहत जरा समझ लीजिए। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु, यानी यहाँ पर यानी शैतान की वसवसा अंदाजी का जादू देख लीजिए आप, कि वाकई इब्लीस ने अपना गुमान इन लोगों के मुतालिक सही पाया। यानी सदका को तजदीद के साथ भी पढ़ सकते हैं और सदका बगैर तजदीद के साथ भी पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल जो हमारे पास जो नुस्खा है सदका, ये तजदीद के साथ है। मानिए अपने आप को इनके मुतालिक सच्चा पाया, मतलब ये हुआ उसने अपने गुमान में सच कहा, फत्तबअू, बस उन्होंने इसकी इत्तिबा की। अलैहिम फत्तबअू इल्ला फरीक़म मिनल मुमिनीन, इल्ला फरीक़म मिनल, यानी माना यह है कि शैतान ने अपने बकौल मोमिनीन की तादाद थोड़ी बतलाई, इल्ला फरीक़म मिनल मुमिनीन, मगर एक जुमात ईमान वालों की। जुमात इसलिए कहा क्योंकि कुफार के मुकाबले में इनकी तादाद कलील है, जिससे कि दूसरे इरशाद में अल्लाह रब इज़्ज़त ने फरमाया वला तजिद अक्सरुहुम शाकिरीन, और तू इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। वमा कान लहू अलैहिम, वमा कान लहू अलैहिम, हालांकि इब्लीस का इन पर कुछ जोर नहीं है, जिन के मुतालिक इसका गुमान दुरुस्त साबित हुआ। मिन सुल्तान, सुल्तान तसल्लुत को कहते हैं, सुल्तान किसे कहते हैं, मिन सुल्तान तसल्लुत को कहते हैं, अपने यानी ताकत को मनवाना, सुल्तान दलील पेश करना, जोर आजमाना, वसवसा अंदाजी से इन पर गलबा पाने को। इल्ला लिनअलम, मगर हमने मालूम करना है इस चीज को मौजूद करके जिसको हम मादूम होने की हालात में पहले से जानते हैं। तगय्युर मालूम पर न के, तगय्युर मालूम पर है न के इल्म पर। मन युमिनु बिल आखिरा मिम्मन हुआ मिनहा फी शक, जो कि आखिरत पर यकीन रखते हैं इन लोगों में से जो कि आखिरत के मुतालिक शक में पड़े हैं। व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफीज, और आपका रब यानी हर चीज पर निगाहबान है, मुहाफिज है। तो फ़ाइलुन और मफ़ाइल एक दूसरे के माने देते हैं, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे माबूद पुकारने के लायक ही नहीं, जिनको तुम माबूद समझ के पुकार रहे हो वो तो पुकारने के लायक ही नहीं। अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, कुल उदउल लदीना, पहले आप रबत समझ लीजिए कि सूरत अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के बयान से शुरू हुई है, इसके बाद रिसालत का बयान आना चाहिए था, तौहीद के बाद रिसालत का बयान आना चाहिए था, मगर दूसरी आयत में आखिरत यानी पिछली ज़िंदगी का जिक्र आया, इसलिए आखिरत का मौजू शुरू हो गया। फिर इसके आखिर में आगे जाके आयत नंबर 9 में अल्लाह की तरफ से रुजू होने वाले बंदों का जिक्र आया। तो इसलिए दो बंदों यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया, जो दोनों बड़े हुकूमतों के मालिक थे। इन पर अल्लाह की दो दो नियामतों का तस्करा किया, जिनके वो शुक्र गुजार रहे। फिर इनके मुकाबले में सबा का जिक्र किया, ये भी खुशहाल हाल कौम थी। इन पर भी अल्लाह के दो इनामात का जिक्र किया, जिनकी उन्होंने नाशुक्री की, बस वो बर्बाद कर दिए गए और वो कैसा पाए तकमील तक पहुंच गया। अब फिर शुरू की तरफ लौटते हैं
اور توحید کی ضد شرک کو باطل کرتے ہیں تاکہ یہ بیان رسالت کے بیان کے ساتھ متصل ہو جائے۔ اب دیکھو کہ ابطال شرک جو نہ مالک ہو، نہ شریک ہو، نہ مددگار، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو مشارکہ کے کاروبار میں ہر شریک کسی حصے کا مالک ہوتا ہے، بس اس کو بولنے کا حق ہوتا ہے، اور مالک یعنی اور مالک نہ ہو مگر کاروبار سنبھالنے میں وہ مددگار ہو تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کاروبار میں ایسا ہوتا ہے بول لیتے ہیں۔ مگر یہاں پر جب مشرکین کے معبودوں کو تو ان میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے، نہ وہ کائنات کے کسی ذرے کے مالک ہے، نہ کائنات سنبھالنے میں وہ حصہ دار ہے، نہ مددگار ہے، پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا کسی کو نامست تو کرو، یعنی ان کو آپ آگے تو ان چیزوں کو حوالے کر دو جیسے ان میں سے کوئی بات حاصل ہو، تو کوئی بھی اس میں کسی بات کے لاحق ہو نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں قل کہہ دیجئے، آپ اپنے قوم کے مشرکوں کو کہہ دے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، یعنی تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود گمان کیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ دیکھو اس میں مفعول اول وہ ضمیر ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، زعمتم من دون اللہ، تو اول وہ ضمیر ہے جو موصول کی طرف راجع ہے، اور وہ ضمیر یہاں اس طرح محذوف ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کے دوسرے ارشاد میں ہے، یعنی سورۃ الفرقان میں جو اللہ رب العزت میں فرمایا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ، یہ حذف بطور استخفاف ہے، اس لیے کہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر طویل ہو گیا، اور دوسرا مفعول جو آلہۃ ہے اس کو حذف کیا گیا کیونکہ وہ موصوف ہے اور اس کی صفت من دون اللہ ہے، اور موصوف کا حذف جائز ہے، اور صفت کو اس کے قائم مقام لا سکتے ہیں جبکہ موصوف کلام سے سمجھ آ رہا ہو۔ بس زعامہ کے دونوں مفعولوں کو دو مختلف سببوں سے حذف کر دیا، مطلب یہ ہوا کہ تم ان کو پکارو جن کی تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی، خواہ وہ اسنام ہو یا ملائکہ ہو اور بھی کوئی جو بھی ہو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کا نام ان کو دے دیا، اور تم پیش آئندہ معاملات میں ان کی پناہ ڈھونڈتے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈھونڈتے ہو، اور ان سے دعا کی مقبولیت کی مددگار ہو اور اس کے خواستگار ہو جیسے کہ تم ان سے اپنی استجابت کی منتظر ہو۔ پھر ان کے جواب میں فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یملکون مثقال ذرہ، لا یملکون مثقال ذرۃ، کہ وہ تو ذرہ بر اختیار نہیں رکھتے، نہ خیر کا، نہ شر کا، نہ نفع میں سے اور نہ نقصان میں سے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں ان کی کوئی چلتی ہے، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں ان کی کوئی چلتی ہے، یعنی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں کچھ شرکت ہے، اور نہ ملکیت میں، وما لہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے منہم ان معبودوں میں سے من ظہیر کوئی مددگار ہے، کوئی معین ہے جو اس کی مخلوق کی تدبیر اور انتظام میں معاون ہو۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ عاجزی کی اس حالات میں ہے تو پھر یہ کس طرح درست ہے کہ ان کو اس طرح پکارا جائے جیسا اس کو پکارا جاتا ہے، اور ان کی طرف اس طرح آس لگائی جائے جیسے کہ اس کی بارگاہ میں آس لگائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جب نہ ان کو زمین میں کوئی اختیار ہے، نہ آخرت میں کوئی اختیار ہے، نہ آسمانوں میں ان کا کوئی اختیار ہے، ولا تنفع الشفاعہ، اب یہاں سے اللہ رب العزت معزون شفاعت والوں کا حال بیان کرے کہ قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ان کی حال تو ذرا دیکھ لیجئے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اذن لہ، اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے کہ فلاں شفیع شفاعت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر لہو یہ لام اجلیہ ہے، جیسا کہ کہتے ہیں، یہ جملہ سمجھ لیجیے، جیسے کہتے ہیں اذن لزید لعمر، زید کو عمر کے حق میں بات کی اجازت دے دی گئی، اے لاجل عمر، تو یہاں پر یہ کفار کے قول ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو کفار کا یہ قول تھا جو اللہ رب العزت نے سورۃ یونس میں اس کا ذکر کیا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو یہ اس قول کی کیا ہے؟ تردید ہے۔
حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور ہو جاتی، جیسا کہ شفاعت کرنے والے اور مشفوع لہو کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے اس کلام سے جس سے اذن شفاعت ملتا ہے۔ حتی، یہاں تک کہ، حتی یہ غایت ہے اس ادنہ کے لیے جو مفہوم ہو رہا ہے کہ وہاں اذن کا کچھ انتظار کرنا ہوگا اور ٹھہرنا پڑے گا شفاعت اور شفاعہ سے گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہ آیا ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے کلام اس طرح فرمایا یتربصون ویتوقعون ملیا فزعین حتی غدا فزع عن قلوبہم، وہ انتظار کریں گے اور گھبراہٹ سے تھوڑی دیر توقع کریں گے یہاں تک ان کے دلوں سے گھبراہٹ، جب گھبراہٹ دور کی جائے، قالو تو وہ کہیں گے کیا کہ ماذا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے ماذا قال ربکم، قالو تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کہیں گے اس نے فرمایا الحق، یعنی حق اور سچی بات اس نے ارشاد فرمائی، وہو العلی الکبیر، اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے، یعنی بلندیوں والا ہے، کبرئی والا ہے۔ کسی فرشتے اور پیغمبر کو جرأت نہ ہوگی کہ اس دن بلا اجازت کلام کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے، جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو کسی کو اجازت نہ لے، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر اس کی اجازت کے بغیر وہ کلام کر سکیں گے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔